दिल नशीन स्कूल के जमाने से ही मेरी सहेली थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि जहां बैठती अंधेरे में भी रोशनी हो जाती। इसका सारा खानदान ही हुस्न में यकता था। मैट्रिक पास करते ही इसकी मंगनी ताया के बेटे अहमद से हो गई। इसका मंगेतर दूसरे शहर में रहता था, इसलिए वो हमारे शहर कम ही आता था। जल्द ही दिल नशीन की शादी हो गई और वो ताया की छोटी बहू बनकर ससुराल चली गई। अहमद दिल नशीन से बहुत प्यार करता था। दोनों एक दूसरे के लिए जीते थे। शादी के बाद दुल्हा रोज इसे सैर को ले जाता। इस रोज भी ये दोनों सैर को निकले हुए थे। अहमद कार चला रहा था और दिल नशीन भनी संवरी इसके पहलू में बैठी थी। गाड़ी चलाते हुए बार बार इसकी नजर अपनी बीवी के चेहरे की तरफ उठ जाती। ड्राइविंग से ज्यादा इसका ध्यान अपनी महबूबा दिलरुबा की तरफ था। अचानक एक रेड़ी वाला, जिसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, शिद्दत के साथ अहमद की गाड़ी से टकराया और मुंह के बल सड़क पर जा गिरा। कसूर इस मुफलिस रेड़ी वाले का नहीं, वो तो सड़क के किनारे अपनी राह चला रहा था। अहमद की गाड़ी ने पुश्त से टक्कर मार दी, क्योंकि वो बीवी की सूरत देखने में मगन था। कार के तिरछा हो जाने का इसे एहसास ही ना हुआ। दिलनशीन बूढ़े को ऊंधे मुंह सड़क पर गिरते देखकर बदहवास हो गई। वो बेहोश हो चुका था। इसका मुंह खुला था और आंखें फैल गईं, जबकि चेहरा लहूलुहान था। इसके कुचले जाने में बस थोड़ी सी कसर रह गई थी। ये ऐसा वक्त था कि सड़क पर रश ज्यादा ना था। लम्हा भर को अहमद ने गाड़ी रोकी, स्टीयरिंग सीधा किया और तिरछी जाती कार को मोड़कर सड़क के बीच ले गया। फिर रफ्तार तेज कर दी। ऐसा ना करो अहमद, दिल नशीन ने कहा। ये क्या कर रहे हो? अपनी गाड़ी भगाए लिए जा रहे हो। तुम्हारी इस गलती से जो शख्स जख्मी हुआ है, इसे बेयारो मददगार छोड़े जा रहे हो। इसे कौन उठाएगा? ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल पहुंचाने में देर हो जाए और वह ज्यादा खून बह जाने की वजह से मर जाए। मरता है तो मर जाए, वैसे भी ये हड्डियों का ढांचा करीबुल मर्ग ही था। अहमद ने जवाब दिया। क्या तुम इतने संगदिल हो अहमद? दिल नशीन ने पूछा। इसने कहा, संगदिली की बात नहीं, तुम साथ हो। अगर वो मर गया तो खामखा थाने कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर जिंदा हुआ तो बच जाएगा। कोई ना कोई इसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा ही देगा। यह हादसा ऐसा था जिसका असर काफी दिनों तक दिल नशीन पर रहा। वो दुखी रहती और रह रहकर इसे ख्याल आता। वो बेचारा मुफलिस और मफलूकुल हाल बूढ़ा रोजी रोटी कमाने न जाने किन हालात में से घर से निकला होगा। सारा दिन धूप में मारा मारा फिरता होगा। घर घर से रद्दी अखबार, खाली बोतलें और डब्बे जमा कर कर बेचने से चंद रुपए बनते होंगे, जिनसे इनके घर का चूल्हा जलता होगा। खुदा जाने इसके घर में कमाने वाला कोई दूसरा था भी या नहीं। क्या पता बच्चे कितने बड़े होंगे। अक्सर गुर्बत जवानी को भी बुढ़ापे में लाकर डाल देती है। वो तो वैसे भी फाका ज़दा लगता था। वो कभी कभी अहमद से अपने इस ज़हनी खलफशार का जिक्र करती तो शोहर इसे टाल देता। वो कहता, खुदा जाने तुम क्यों इतनी हसास हो। अरे अब भूल भी जाओ, मैंने जानबूझकर तो इसे नहीं मारा। हादसा था, हो गया। वक्त हर दुख का मदावा और हर गम का मरहम होता है। रफ्ता रफ्ता दिल नशीन के जहन से भी ये वाकया धुंधलाने लगा और वो अपने जिंदगी की रौनकों में मसरूफ हो गई, अपने जिंदगी की खुशियों में मगन हो गई। बूढ़ा गाड़ी बान मर गया था या जिंदा रहा, इस वाक्य की अब कोई अहमियत बाकी ना रही थी और ना ही किसी ने जानने की कोशिश की। शादी के 3 साल बाद दिलनशीन उम्मीद से हो गई। खानदान की खुशियां दुबाला हो गईं। इसके ससुराल में इसकी इज्जत फिर से बढ़ गई। इसके ससुराल वालों ने कहा कि ये बच्चा मैके में पैदा होना चाहिए, क्योंकि अहमद के बड़े भाई के घर 3 बच्चे पैदा हुए, मगर पैदाइश के कुछ ही दिन बाद वो फोत हो गए। इस बात पर सास ने कहा कि छोटी बहू को मीके भेज देना चाहिए, ताकि अगर इनके घर में कोई नहुसत हो या कोई साया वगैरह हो तो इसका साया दिलनशीन के होने वाले बच्चों पर ना पड़े। अहमद ने कहा कि मेरी वालदा तो हुमात का शिकार हैं, लेकिन अपनी ताई के इसरार पर इसे मीके आना पड़ा और अहमद भी साथ ही आ गया। 3 हफ्तों के बाद अल्लाह ताला ने इसे चांद सा बेटा अता किया। बच्चे की बाखैरियत पैदाइश पर पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। जब बच्चा 1.5 माह का हुआ तो एक रोज अहमद इसे लेकर बाहर निकला।
شہر کے قریب ہی کھیت تھے۔ وہ وہاں سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک بزرگ کو گھوڑے پر سوار دیکھا۔ بزرگ نے قریب پہنچ کر گھوڑا روک لیا اور بچے کو غور سے دیکھنے کے بعد بولے، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ یہ جملہ سن کر احمد نے اپنے بچے کو غور سے دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا کہ وہ انجان شخص کون تھا اور اس نے ایسی بات کیوں کہی۔ ابھی وہ اسی میں تھا کہ بزرگ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ گھر آ کر احمد نے یہ بات سب کو بتائی۔ سب حیران تو ہوئے مگر پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ گھر سے دور کافی دن گزر چکے تھے۔ اب احمد اور دل نشین واپس جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ سفر 5 گھنٹے کا تھا۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد احمد کے منجلے بھائی کا گھر آتا تھا جس نے انہیں دعوت دے رکھی تھی، لہذا دعوت کی خاطر اور کچھ آرام کی غرض سے وہ وہاں رک گئے۔ وہاں پہنچ کر ابھی ذرا سا آرام ہی کیا تھا کہ اچانک بچے کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اسے فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا مگر وہ بچ نہ سکا۔ اس اچانک صدمے سے دل نشین کے حواس بالکل ہی ختم ہو گئے۔ اس کے بھائی کو اطلاع دی گئی اور بچے کی تدفین کے لیے اسے سسرال لایا گیا جہاں کوہرام مچ گیا۔ میکے والے بھی وہاں پہنچ گئے۔ جس گھر میں بچے کی آمد پر 2 ماہ سے خوشیاں منائی جا رہی تھیں وہاں اب ہر چیز بجھی بجھی تھی۔ اب صفے ماتم بچھی جا چکی تھی۔ تدفین کے بعد تمام رشتے دار رخصت ہو گئے لیکن دل نشین کا بہنوئی، والدہ اور بڑی بہن وہیں ٹھہر گئے۔ اس واقعے کے 15 دن بعد دل نشین کے بھائی اور بھابھی بھی احمد کے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ کچھ رشتے دار خواتین نے بھی تعزیت کے لیے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ 4 گھرانوں کی عورتیں اور بچے تیار ہو گئے اور کل 14 افراد ایک پک اپ میں سوار ہو کر دل نشین کے گھر پہنچے۔ ایک رات وہاں قیام کے بعد اگلے روز سب واپسی کے لیے تیار تھے کہ دل نشین کی والدہ، بہنوئی اور بڑی بہن نے بھی ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا۔ رخصت ہوتے وقت سب نے ڈھارس بندھائی کہ پریشان نہ ہونا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صاحب حیات اولاد بھی دے گا۔ جیٹھ اور جٹھانی نے بھی اجازت چاہتے ہوئے کہا کہ اللہ کا یہی حکم تھا۔ اس غم کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ اب خدا حافظ، کیا خبر دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ سب قافلے کی صورت میں احمد کے گھر سے نکلے۔ ابھی شاہراہ پر سفر کرتے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سامنے سے آنے والا ٹرک آنے والی گاڑی سے ٹکرا گیا جس میں جیٹھ اور جیٹھانی اگلی نشست پر سوار تھے۔ پیچھے آنے والی گاڑی میں دل نشین کے میکے والے تھے۔ وہ گاڑی اتنی تیز تھی کہ جیٹھ کی کار سے پیچھے سے جا ٹکرائی۔ اس میں دل نشین کے بھائی، بھابھی، بڑی بہن، بہنوئی اور والدہ کے علاوہ بھائی کا 3 سالہ بیٹا اور بہن کی 5 ماہ کی بچی بھی سوار تھی۔ حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ تمام سواریاں گاڑیوں سے نکل کر سڑک پر بکھر گئیں۔ دل نشین کا بھائی شدید زخمی ہونے کے باوجود ہوش میں تھا۔ اس نے اٹھ کر سب کو دیکھا۔ جیٹھ گاڑی کا دروازہ ٹوٹنے کے سبب دور جا گرے تھے اور سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے ہی موقع پر دم توڑ گئے۔ تمام مسافروں میں سے صرف دل نشین کا بھائی، بھابھی اور والدہ ہی بچ پائے۔ والدہ پچھلی نشست پر ہونے کی وجہ سے محفوظ رہیں۔ جلد ہی لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ وہ رشتے دار خواتین جو ساتھ گئی تھیں وہ بھی جہاں بحق ہو گئیں۔ کسی کے سر اور دماغ پر چوٹ لگی تھی تو کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ ان عورتوں میں سے 2 کی گود میں چھوٹے بچے تھے جو حیرت انگیز طور پر محفوظ رہے۔ سچ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ وفات پانے والی خواتین میں احمد کی دونوں بہنیں بھی شامل تھیں۔ یہ خبر جب مہکے پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ ہمارے محلے میں اتنا شدید حادثہ پہلی بار ہوا تھا کہ ہر طرف قیامت کا سماں تھا۔ 14 افراد میں سے صرف 5 افراد زندہ باقی بچے۔ ہر شخص سکتے کے عالم میں تھا۔ رات بھر قبروں کی کھدائی ہوتی رہی۔ کوئی بھی کسی سے کلام کرنے کے قابل نہ تھا۔ جوں جوں قبریں تیار ہوتی گئیں، ساتھ ساتھ تدفین کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا وہیں جمع ہو گئی ہے۔ گاؤں میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ ایسا قیامت خیز منظر کبھی کسی نے نہ دیکھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ دل نشین اور احمد وہاں پہنچے۔ احمد زاروں قطار رو رہا تھا اور دل نشین کی حالت انتہائی خراب تھی۔ چند دن قبل بیٹے کا غم،
اور پھر احمد کو اپنے بڑے بھائی بھابھی اور ان کے 2 بچوں کا صدمہ۔ دیگر بھی قریبی رشتے دار ہی تھے، ہر ایک کا دکھ اپنی جگہ اٹل تھا۔ اس واقعے کا دل نشین کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ یہ صدمہ بھلا ہی نہ پائی۔ وہ ہر وقت اس واقعے کو یاد کر کے روتی رہتی، یہاں تک کہ اس کی ذہنی حالت بگڑنے لگی۔ حادثے کے بعد اس کا دل کچھ ایسا مرجھایا کہ وہ دوبارہ سسرال نہ گئی۔ بہنوئی تایا ذات بھی تھا، اس لیے بہن اور بہنوئی کا غم تو اسے بھی بھولتا نہ تھا۔ جب دل نشین سسرال جانے پر کسی طور پر راضی نہ ہوئی تو احمد نے اس کی خاطر میکے ہی میں رہنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ اس کے چچا کا گھر بھی تھا۔ واقعے کے 2 برس بعد ان کے ہاں دوبارہ اولاد ہوئی، مگر وہ بھی کچھ دن بعد وفات پا گئی۔ پھر ایک بیٹی کے بعد 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے، ایک انتقال کر گیا، مگر دوسرے کو دعاؤں کے سائے میں خدا نے زندگی بخش دی۔ اب دل نشین کا وہی ایک بیٹا ہے جو اکلوتا ہونے کے ناطے ماں باپ کی جان ہے، وہ اسے دیکھ دیکھ کر ہی جیتی ہیں۔ اللہ نے بیٹا تو دے دیا، لیکن مالی حالات خراب ہو گئے اور دولت نہ رہی۔ انہوں نے اس پر بھی صبر و شکر کیا کہ اللہ کے کرم سے گود تو بھری ہے اور اولاد کی نعمت واس ہے۔ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا۔ ہر کوئی اس بوڑھے ریڑھی والے کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کو بھلا چکا ہے، لیکن دل نشین کو وہ واقعہ آج تک نہیں بھولا۔ کبھی کبھی جب ہماری ملاقات ہوتی ہے تو وہ مجھ سے اس کا ذکر ضرور کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بے شک سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور دنیا میں حادثات ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن جس تن لاگے وہی جانے۔ ضروری نہیں کہ اس خاندانی حادثے کا تعلق اس پرانے واقعے سے ہو، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، مگر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھلائے نہیں جاتے۔ میری یادداشت میں بھی اس خستہ حال بوڑھے کی ریڑھی سے احمد کی کار کا ٹکرانا محفوظ ہے۔ وہ حادثہ احمد کی غفلت سے ہوا تھا اور اس شخص کی حالت ایسی تھی کہ وہ منظر ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا۔ میں آج بھی اس بوڑھے مفلس شخص کو سڑک پر خون میں لت پت اوندے منہ پڑا دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ کاش احمد اس وقت ہمت کر کے اسے دیکھ لیتا اور فوراً ہاسپٹل لے جاتا۔ خواہ بعد میں جو بھی نتیجہ نکلتا، ہمیں اسے بھگت لینا چاہیے تھا۔ کم از کم ہم ضمیر کی سزا سے تو بچ جاتے۔ احمد کو بھی اب اپنی اس غفلت اور لاپرواہی کا شدید افسوس ہوتا ہے، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ جب وقت گزر چکا ہو، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خوشیوں کا اس قدر پجاری نہ بنے کہ دوسروں کے دکھ درد کا احساس ہی جاتا رہے۔ تو ناظرین، آج کی آپ کو ہماری یہ مختصر سی کہانی کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔